آج کا موضوع ہے کہ وقت کو ضائع نہ کریں۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے ایک نہ ایک دن اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ وقت کیسے ضائع ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانے میں وقت لگائیں تو وقت ضائع ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ کمانے میں وقت لگائیں تو وقت ضائع ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ بولنے میں وقت لگائیں تو وقت ضائع ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ دوستیاں کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ سیر سپاٹے کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور وقت کے ضائع کو بچانے سے، وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کا ایک زبردست اصول ہے کہ جب بھی کوئی آپ بات سوچنے لگیں، جب کوئی کام کرنے لگیں، جب کوئی زبان سے بات نکالنے لگیں تو فوراً یہ سوچ لیں کہ یہ میری سوچ، یہ کام، یہ بات میری قبر میں میرے کام آئے گا۔ اگر قبر میں کام آئے گا تو وہ اچھا ہے، اس کو کر لیں۔ اگر قبر میں کام نہیں آئے گا تو وہ غلط ہے، گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر مجھے ابھی موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، اللہ کے سامنے میں کیا چیز لے کے پیش ہوں گا۔ حضرت مولانا روم نے بھی فرمایا ہے کہ جانے جملہ علم ہائیں استوائیں، کہ دنیا میں جتنے اچھے اچھے علوم ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اگر مجھے ابھی موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا، قبر حشر میں کیا بنے گا، اللہ کے سامنے کیا چیز لے کے پیش ہوں گا۔ تو اس لیے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ بہترین اصول ہے۔ اسی طرح وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ اپنے وقت کو سمجھیں کہ میرا ایک منٹ 1 کروڑ روپے کا۔ اگر 10 منٹ ضائع ہو گیا تو انسان کو احساس ہوگا، افسوس ہوگا کہ میرے 10 کروڑ روپے ضائع ہو گئے۔ اور رمضان میں تو 1 منٹ ضائع ہو جائے تو ایسا ہے کہ جیسے 1 کھرب روپے ضائع ہو گیا۔ اگر 10 منٹ ضائع ہو گئے تو ایسے سمجھے کہ 10 کھرب روپے ضائع ہو گیا۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے تھے ان کی زندگی میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں واش روم میں مجبوری میں جاتا تھا، وہاں بھی وقت ضائع نہیں کرتا تھا، اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تو بیٹھا بیٹھا لوٹا ہی دھو لیتا تھا، چلے وقت ضائع نہ ہو، چلو لوٹا ہی دھو لیا۔ ایسا انہوں نے وقت کو قیمتی بنایا، حتیٰ کہ 8 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی اور بڑے بڑے کام کیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو آخرت کے نقطہ نظر سے گزاریں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ گھڑی معاشر کی ہے، تو عرصہ معاشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تو ایسے سمجھو کہ میں میدان حشر میں زندگی گزار رہا ہوں، تب آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے اور اس کو اچھے سے اچھے کاموں میں استعمال کریں گے۔ ایک جگہ میں کسی کے دوست کے گھر گیا، جب واش روم میں گیا تو وہاں اخباریں رکھی ہوئی ہیں، بہت زبردست واش روم، جیسے کوئی کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے۔ تو بعد میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ واش روم اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، اخباریں پڑھی ہیں، رسالے پڑھے ہیں، تو یہ اندر کیا کرتے ہیں؟ کہا ہمارے والد صاحب کو اندر بڑی دیر لگتی ہے تو وہ اندر بیٹھ کے نا واش روم تقاضا بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اخبار بھی پڑھتے رہتے ہیں تاکہ ان کے وقت کی بچت ہو جائے۔ تو واقعی اخبار پڑھنے کی بہترین جگہ یہی ہے کہ بندہ فضول خبریں بھی پڑھتا رہے اور ڈبل کام کرتا رہے۔ تو اس لیے وقت کو بچانے والے اس دور میں بھی ایسے ہیں کہ اخبار میں کیونکہ غلط خبریں بھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے لیٹرین میں بیٹھ کے اخبار پڑھتے تھے۔ تو ان کو کہ دیر لگتی تھی تو اخبار کا بھی کام ہو جاتا تھا اور اپنا بھی اس کا کام ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اچھے سے اچھے کام کرنے چاہیے۔ لوگ دنیا کے کاموں کے لیے وقت کو بچاتے ہیں، تو ہمیں آخرت کے نقطہ نظر سے وقت کو بچانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عجیب بات فرمائی ہے
کہ قیامت والے دن گناہ گار اگر جہنم میں چلے گئے تو یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم اللہ کی بات، قرآن کی بات سن لیتے یا سوچ لیتے تو جہنم میں نہ پہنچتے۔ پھر بندہ یہ بھی حسرت کرے گا فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، یا اللہ ایک موقع دنیا میں جانے کا واپس دے دے، میں مومن بن کے آؤں گا۔ نو چانس، کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آج ہمیں وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کا غم فکر کرنی چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتا ہوں۔ تو اس کا بہترین اصول یہی ہے کہ اگر میں ابھی موت آ گئی کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، اللہ کے سامنے میں کیا چیز لے کے پیش ہوں گا۔ اگر وقت ضائع کیا ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں تو پھر پکڑ ہو جائے گی کہ اس نے وقت ضائع کیا، زندگی ضائع کی، چلے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جو ہے خوش نصیب بنانے کے لیے، اللہ کے ہاں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے کام کو قیمتی سے قیمتی جو ہے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم اللہ کو دیکھ کے مسکرائے۔ وہ ہم تمہارے ہو گئے، تم ہمارے ہو گئے، دونوں طرف سے اشارے ہو گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت ضائع ہونے سے جو ہے بچائے اور ہماری زندگی کو قیمتی بنائے، اور ہم اس میں قرآن کی تلاوت، ذکر، فکر کر کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتی جنت میں چلا بھی گیا مگر جو وقت اس نے ذکر کے بغیر گزارا اس پر افسوس ہوگی، ندامت ہوگی جنت میں بھی کہ کاش میں اپنے وقت کو ذکر فکر میں گزار لیتا تو جنت میں مجھے اور زیادہ اونچا رتبہ حاصل ہو جاتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ذکر فکر تلاوت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ علتوں فلتوں ذلتوں سے بچا، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، یا اللہ ہمیں اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایک ایک منٹ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایک ایک منٹ کو کھربوں روپے کا سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کہیں وقت کے ضائع ہونے اور زندگی کی ضائع ہونے کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں جو ہے وقت کو انتہائی اہم اور ضروری کاموں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں لمحے لمحے کو اپنی یاد میں اپنی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخری وقت لا الہ الا اللہ۔